والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم مجیب الدعوات ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، فَاسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری بات قبول کرو۔ میں خالق ہوں، مالک ہوں، بے نیاز ہوں، اور میں تمہاری بات، تمہاری آرزو، تمہاری تمنا قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم بھی سنو اور تم بھی مانو۔ تم مخلوق ہو، تم محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں۔ اس کے باوجود کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تمہیں برابر کا جواب دے رہا ہوں کہ تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانوں، تمہاری دعا قبول کروں۔ فادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات بھی قبول کرو اور میری ذات اور میری صفات جیسا میں ہوں ایسا مجھے مانو گے۔ یعنی صحت عقیدہ بھی بنیادی شرط ہے، اور اصلاح اعمال بھی بنیادی شرط ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ضروریات دین سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور فروعات پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مستحبات میں بھی جو نہیں ہے، محض فروعات ہیں، ان پہ لڑائی ہوتی ہے، اور جو چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں بنیاد ہیں دین کی، ان کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی چھت سے گر کر مر گیا تو وہ اس کے دوست احباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کوئی ٹانگ بازو نہیں ٹوٹا۔ بھئی ٹانگ بازو کی سلامتی کو وہ کیا کرے گا، وہ تو مر گیا۔ تو فکر تو زندگی کی چاہیے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، پچھلے دنوں یہاں ایک اشتہار تھا کسی مولانا کا کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے، کیا آمین بلند آواز میں کہی جانی چاہیے یا خاموش کہنی چاہیے۔ تو وہ جیت گیا تو پتہ نہیں میں اسے کیا دوں گا یا کیا کروں گا، کچھ پتہ نہیں، کچھ روپے رکھے ہوئے تھے نا۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل فری ہے، آمین کہنے پہ پوری امت متفق ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آہستہ کہنے کے قائل ہیں اور کچھ ہیں جو بلند آواز سے کہنے کے قائل ہیں۔ عموماً امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیروکار جو فقہی اعتبار سے ہیں، اور یہ فقہی مسئلہ ہے،
ثابت دونوں طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں بلند آواز سے بھی کہی گئی اور خاموشی سے بھی کہی. حنفی کہتے ہیں کہ پہلے بلند آواز سے ہوتی تھی لیکن آخر میں حضور نے خاموشی سے پسند فرمائی، لہذا یہ افضل ہے. صحیح وہ بھی ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے، ترجیح کا ہے اس میں. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، ترجیح اس کو ہے بلند آواز سے کہنے کو، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اختلاف اگر ہے تو اس کی بھی ترجیح میں یا اس کے بہت بہتر ہونے میں غلط کوئی بھی نہیں کہتا. اب اس پہ مناظرے کی کیا ضرورت ہے اور اس پہ انعام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ عام آدمی کو آپ وضو کا طریقہ نہیں بتاتے، نماز کا سلیقہ نہیں بتاتے، بنیادی عقائد نہیں بتاتے کہ اللہ کریم کے ساتھ ہمارا ایمان کس طرح ہونا چاہیے، فرشتوں کو کس طرح مانا جائے، آخرت کا عقیدہ کیا ہے، نبوت و رسالت کیا ہے، اسے کس طرح مانا جائے. پھر سب سے زیادہ ضروری فرائض ہیں، فرائض کا جاننا اور فرائض کا علم ہونا بھی فرض ہے. اس کے بعد سنت کی باری ہے، پھر مستحبات کی. سنت کا جاننا سنت ہے، سنت پر عمل کرنا سنت ہے، فرض کا جاننا فرض ہے، فرض پر عمل کرنا فرض. تو یہ ساری باتیں چھوڑ کر ہم فروعات پہ چلے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی اپنی اصل میں تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں دین کی بجائے رواج میں لے آتے ہیں تو فائدے کی جگہ وہ نقصان دینے لگتی. یہی مسئلہ دعا کا بھی ہے کہ دعا حاصل ہے تمام عبادات کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا جو ہے یہ سارے اعمال کا، سب نیکیوں کا، ساری عبادت کا مغز ہے. باقی سب چھلکا ہے. جیسے بادام پہ چھلکا ہوتا ہے مغز اندر ہے، جیسے اخروٹ پہ چھلکا ہوتا ہے مغز اندر ہے. دعا وہ مغز ہے اور باقی ساری محنت جو ہم کرتے ہیں وہ اس چھلکے، اس کور کی طرح ہے. لیکن اگر وہ چھلکا بادام کے درخت پہ نہ بنے، اخروٹ کے درخت پہ نہ بنے تو کیا مغز بن جائے گا؟ یہی عالم دعا کا ہے. یہ جو مہینہ بھر اجتماع ہوتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ رات دن صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، رات دن صرف درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، رات دن صرف احکام شرعی اور فقہ کو زیر بحث لایا جائے. اور اس چلے کے بعد تو کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 35 دن کا، کبھی 40 دن کا، اس چلے میں اللہ یہ برکت دے کہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ آ جائے. کوئی تھوڑا سا مغز اس محنت، اس مجاہدے سے کوئی تھوڑا سا مغز اعمال کے اندر پیدا ہو جائے، ایک کیفیت پیدا ہو جائے، ایک شعور، ایک احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، واقعی ہے. ایک ہے کہ ہم نے مانا ہوا ہے، پیدائشی طور پر ہم نے مان لیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اللہ کا احسان ہے. زمین پہ جب سانس لی تو پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی، یہ بھی اس کا احسان ہے. والدین کو نماز روزہ کرتے دیکھا، کچھ انہوں نے یاد کرا دیا، کچھ بعد میں پڑھ لیا، چلو یہ سب تو ہو گیا. یہ تو ہم نے جانا عقل سے، خرد سے، لیکن دل سے جاننا کچھ اور ہوتا ہے. کتنی باتیں جنہیں عقل جانتی ہے دل مانتا نہیں. آپ گناہ کے فلسفے میں بھی دیکھ لیں، ایک آدمی جو جوا کھیلتا ہے اس کا دماغ اسے یہ بات بار بار باور کراتا ہے کہ یہ غلط ہے.
لیکن اس کا دل چاہتا ہے، بس وہ نہیں مانتا۔ وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ ساری محنت، یہ سارا مجاہدہ، یہ سارا اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احساسات اور فیلنگز آپ کے دلوں میں، آپ کے سینوں میں، آپ کے قلوب میں انڈیل دی جائیں۔ ایسی فیلنگز جو آپ کے سینے میں اللہ کے عشق کا درد پیدا کر دیں، ایسی فیلنگز جو عشق کے نبی پیدا کر دیں، ایسی فیلنگ جو اللہ کو بغیر دیکھے دیکھ لیں، ایسی فیلنگز جو اللہ سے بات کرنے کی سکت پیدا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ سے بات کرنا چاہو، کوئی چاہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، تو قرآن پڑھنا شروع کر دو تو تم دیکھو گے کہ تم ہی نہیں، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بات کر رہا ہے تم سے۔ لیکن اس ساری بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے دل میں وہ احساسات پیدا کرنا پڑتے ہیں، دل کو کلی کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی اسے صاف کرنے والی شے بنائی جاتی ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اس پر نسبت نصیب ہو جائے، برکات نبوی مشائخ عظام کے وساطت سے سینہ بسینہ نصیب ہو جائے، تو یہ ایک نعمت غیر مترکبہ ہے کہ اس کے لیے وقت نکالا جائے۔ یاد رکھیں زندگی میں جو شخص سانس لے رہا ہے وہ فارغ نہیں ہے۔ جسے آپ سارا دن آوارہ گردی کرتا دیکھتے ہیں، وہ آوارہ گردی کا بھی اتنا عادی ہے کہ ایک دن اسے آوارہ گردی کرنے سے روک دیں تو وہ بیزار ہو جائے۔ فارغ وہ بھی نہیں ہے، وہ آوارہ گردی ہی اس نے اپنا شغل بنا لیا، لیکن بیکار نہیں ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں وہ تو فارغ ہیں ہی نہیں۔ تو کیا اس دنیاوی امور میں مصروف ہو کر ہمارے پاس کوئی اتنا وقت بھی نہیں بچے گا جو ہم دل کی صفائی پہ لگا سکیں؟ اور اگر نہیں بچے گا تو دنیا تو رہ جائے گی۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب موت آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی بندے کی نظر ٹھہر گئی، اب یہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا، قرآن حکیم بتاتا ہے چھت کو نہیں گھور رہا ہوتا، موت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جواب دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی حالت، اس کی خطائیں، اس کی معرومیاں دیکھ کر اسے کہتے ہیں فیما کنتم، وہ کیا کرتے رہے ہو، تمہیں 60 70 80 برس اللہ نے دیے، تو یہ کیا کرتے رہے، تمہارے پاس کیا ہے، یہاں تو سوائے ظلمت کے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو غریب لوگ تھے، کننا مستضعفین فی الارض، غریب لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ جو کرتے رہے ہم پیچھے چلتے رہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت وسیع نہیں تھی، جہاں معاشرہ بے دین تھا، ماحول بے دین تھا، بڑے بڑے لوگ بدکار تھے، وہاں سے ہجرت کر جاتے، کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں ماحول دیندار ہوتا،
اگر تم مکانوں کو پکڑ کر بیٹھے رہے یا تم زمین کو پکڑ کر بیٹھے رہے یا جائیداد کو پکڑ کر بیٹھے تو وہ تو آج چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر روزگار نوکری مسئلہ تھا تو وہ تو ہر چیز آج گئی، آج تو تم جا رہے، ساری دنیا تو پیچھے رہ گئی۔ تو پھر تمہیں تو وہاں رہنا چاہیے تھا جہاں سے تمہیں ساتھ لے جانے والی کوئی چیز ملتی۔ دعا اصل عبادت ہے، لیکن ہم نے اسے رواج بنا دیا، اور رواج دین نہیں ہوتا، دین سے باہر کسی چیز کا نام ہوتا۔ زیادہ حصہ اس میں بہت سے نیک لوگوں کا ہے، ہمارے تبلیغی بھائیوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے کہ جہاں وہ بنیادی 4-5 باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہاں دعا کی اہمیت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ لوگ باقی سارے کام چھوڑ کر ایک دن کے لیے 1 گھنٹہ نکال لیتے ہیں کہ آج یوم دعا ہے، آج پہنچنا ہے رائے ونڈ۔ بھئی یہ کون سی دعا ہے جس کے لیے نہ زمین بنی، نہ کھیت تیار کیا، نہ اس میں بیج ڈالا، نہ فصل اگائی، اور آپ کاٹنے پہنچ گئے کہ آج دن ہے کٹائی کا اور میں بھی پہنچ گیا ہوں؟ کچھ نہیں ایسا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے وہ عکس ہم پر بھی پڑ رہا ہے، اور آج بہت سے احباب وہ ہیں جو صرف دعا کے لیے آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سب کی قبول کرے، لیکن وہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تیاری بھی تو کرو۔ پھل تو میں لگاؤں گا، کھیت تو بناؤ، پانی تو دو، آبیاری تو کرو، چوکیداری تو کرو، بیج تو بو، اور تم کچھ بھی نہ کرو اور آ جاؤ منہ اٹھا کے جی ہم آ گئے، اللہ میاں ہماری مان لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، تو بھئی عبادت کا مغرض ہے۔ اگر تو کوئی عبادت کرے گا، کوئی چلا لگائے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی راتوں کو جاگے گا، کوئی سحری کو اسے پکارے گا، کوئی اپنے دل میں اس کی محبت جگائے گا، کسی کے سینے میں درد اٹھے گا، تو تب مغزات آئے گا نا۔ یہ آنا جانا تو ایک رسم ہے کہ آپ آج آ گئے، ابھی آپ تشریف لائیں، ابھی دعا ہوگی، آپ چلے جائیں گے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری آرزو تو یہ ہے کہ یہ بھی قبول ہو، لیکن کوئی بندہ مرضیات باری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ایک غلط العام ہو گیا ہے نا کہ نیکوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیکوں کی بات اللہ مانتا ہے، وہ ماننا چاہے تو ابلیس کی بھی مان لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دے، فرمایا جا تو ہمیں قیامت تک مہلت ہے، مان لی نا۔ لیکن جنہیں وہ نیک بنا دیتا ہے وہ اس سے منوانے کے لیے نہیں، اس سے ماننے، اس کی ماننے کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی مشائخ سے دعا کروا لیں گے، حضرات سے دعا کروا لیں گے، یہ یوں ہو جائے گا، وہ توں ہو جائے گا، اور ان کی خدمت میں گزارش کی جائے تو وہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی ولایت یا اس کا کمال ہے یہی کہ وہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے، اور کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اللہ سے منوا سکے۔ سب سے بلند مقام یہی ہے کہ بندہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے۔
ہمارا یہ سارا پروگرام نہ صرف خالص دینی ہوتا ہے بلکہ خالص تصوف کے موضوع پہ ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ فقہی احکام بھی اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ شریعت پر عمل کیے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تصوف اس خلوص کا نام ہے جو عمل کے لیے درکار ہے، لیکن عمل تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح یہ شب بیداریاں، یہ بیانات، تقریریں، درس، تعلیم بالغاں، یہ ساری چیزیں اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں کہ دلوں میں وہ کیف آ جائے جو اللہ سے آرزو کر سکیں، اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غیر سیاسی پروگرام ہوتا ہے، اور ہمارے ایجنسیوں کے جن بھائیوں نے مہینہ تکلیف اٹھائی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر سیاسی ہے۔ اور ٹیلی فون ٹیپ کرنے پر اور ایجنسیوں کے جو احباب رات دن یہاں دھکے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں اگر کوئی معلومات تصوف کے بارے چاہیے تو وہ ساری کیسٹیں لے جا سکتے ہیں۔ سیاسی خبر چاہیے تو جب سیاسی میدان میں بات ہوگی تو وہ بھی سر عام ہوگی، وہ بھی کوئی پس دیوار نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا جو کچھ ہے وہ سامنے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس میں نفاذ اسلام کے لیے اپنی جان تک لٹا دینا ہمارا ایمان ہے، اور اس پر ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ الاخوان کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، ہم امن کے داعی ہیں، اور واحد تنظیم ہے جس کے ذمہ آج تک کہیں کسی قانون کی خلاف ورزی کی شکایت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نفاذ اسلام کا مطالبہ، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، یہ ہمارا حق ہے، اور جب تک ہم پر امید ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی تب تک ہم پر امن بھی ہیں، اور اگر ہمیں نا امید کر دیا گیا تو پھر ہم امن کی ضمانت بھی نہیں دیں گے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اور میرے ایجنسی کو دوستوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صاف صاف بات لکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیوں کے لوگ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں، میری ان کو بھی دعوت ہے کہ آپ خود بھی نفاذ اسلام کے لیے کوشش کریں، آپ کو بھی میدان حشر میں ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ یہ چونکہ ہمارا ایمان ہے، دین ہے، اس پر کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے، نہ کبھی ہوگا۔ اور خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ حکومت وقت ہمیں اس بات سے نا امید کر دے کہ وہ دین نافذ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا وقت آیا تو پھر ایجنسیوں کو جاسوسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ کچھ ہوگا جو دنیا دیکھے۔ لیکن ہم ابھی تک پر امید ہیں، جب تک پر امید ہے تب تک میں امن کی ضمانت دیتا ہوں، ہم پر امن ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، نہ حکومت کو نہ حکمرانوں کو۔ اور اگر ان کے رویوں نے ہمیں نا امید کر دیا تو پھر نہ وزیر داخلہ کے آپریشن کام آئیں گے، اور نہ کوئی اسپیشل اسکواڈ ہمیں روک سکے گا۔ ہر دروازہ اور ہر گھر، ہر دفتر اور ہر محل انشاءاللہ ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے۔ ہمارا سارا تصوف بھی یہی ہے کہ دل میں وہ روشنی پیدا ہو جو زمانے کو روشن کر دے۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ ہماری نمازیں، ہمارے اعتکاف، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، سب کچھ اس ایک مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تیری عظمت، تیری کبریائی اور تیری حکومت قائم کرنے کے لیے ہم بھی کام آئیں، ہمارا خون، ہمارا مال، جان، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب کچھ کام آ جائے، اور زمین پر بندوں پر بندے فرعون بن کے نہ بیٹھیں، بلکہ بندوں پر اسی کی حکومت ہو جس کے بندے ہیں۔ حکمرانوں کے پاس حکومت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ اپنی پسند سے کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان سے بعض پرس یہی ہوگی کہ میرے حکم کے مطابق میرے بندوں کے ساتھ سلوک کیا یا اپنی پسند سے کرتے رہے، اور اس محاسبے سے کوئی بھی بالا تر نہیں۔ لہذا ایجنسیوں کے لوگ بیچارے آج کل بہت خراب ہو رہے ہیں، ٹیلی فونوں پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ تو اصل بات جو تھی وہ میں نے برملا برسر ممبر بتا دی۔ ہمیں چیز کرنے کی بجائے حکومت کو اس بات کا قائل کریں کہ وہ ہمیں نا امید نہ کرے، زیادہ فائدہ اس میں ہے۔ اب دعا کرتے ہیں، اور شاید اپنی اپنی دعا ہوگی، کسی نے ایک پورا چلہ لگایا اس کی دعا اور ہوگی، شاید کسی نے ایک لمحے میں وہ کیفیت حاصل کر لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چند لفظوں میں کسی کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہو جو دعا کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال دعا کیجئے، لیکن آئندہ کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ یوم دعا رسم نہ بنائیں، اور اجتماع کے لیے وقت نکالا کریں۔ چونکہ سال بعد ہوتا ہے تو سال میں اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو کچھ آگے پیچھے کر لیا کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت نکل سکے نکالیں، اور یہاں جتنا وقت رہیں صرف ذکر پر، صرف اللہ اللہ پہ متوجہ رہیں، صرف دین پہ متوجہ رہیں۔ گھر بار کام کاج کرنے کے لیے چند دن یہاں رہنے کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو پھر سارا کچھ وہی ہوگا اور ہم ہوں گے۔ لہذا سارا فارغ ہو کر پوری توجہ سے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اس یوم دعا کو رواج نہیں بننے دیں گے، اسے سنت اور عبادت ہی رکھیں گے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سستی، کوتاہی اور نااہلی سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرما، علم عطا فرما، سمجھ عطا فرما، توفیق عمل عطا فرما۔ رب جلیل ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے احباب کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے ملنے جلنے والوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ اپنا عشق عطا کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کر، درد دل عطا کر۔ اللہ کریم
زبان کو، دل کو، بدن کو، خون کے قطرے قطرے کو، رگے و ریشے کو، بال بال کو اپنے نام سے، اپنے جمال سے آشنا کر۔ رب جلیل تو ہی ہے، قیوم ہے، ہم فانی ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، نادان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بے حیثیت اور بے مایہ ہیں۔ اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس ملک کو قائم رکھ، اس پر دین کی حکومت قائم فرما، اور ہم ناچیز ذروں کو اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما کہ تیرے دین کی سربلندی کے کام کرنے والوں کے جوتوں میں حشر ہو سکے۔ روز حشر مجاہدین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو واحد ہے، لا شریک ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہم تیرے رب جلیل ہمارے حال پہ رحم فرما۔ طاغوت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ہمیشہ قائم رکھ، دین پر موت نصیب فرما، اور دینداروں کے ساتھ حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔